کہ پیغمبر اسلام عالم باعمل کام کرنے والے عالم اپنے ہدف اور اپنے مقصد سے وفادار عالم کا تعارف کرا رہے ہیں. اسے ایک ذات نہ سمجھنا, اسے ایک شخصیت نہ سمجھنا, اسے گنتی میں فقط ایک ادب خیال نہ کرنا. وہ اسلام کا پھیلاؤ, وہ اسلام کی فصیل, وہ اسلام کی پناہ گاہ. ایک عالم کا وجود خدا معلوم اتنے صاحبان ایمان کو سینکڑوں یا ہزاروں اسی طرح سے دشمنوں سے بچاتا. جیسے اب جس زمانے کی حدیث, شہر بنایا گیا, شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے چاروں طرف فصیل اور چہار دیواری بنائی جاتی. اس فصیل اور چہار دیواری کا کام یہی کہ جب بھی کوئی دشمن اس شہر پہ حملہ کر رہا, سارے حملوں کو یہ اپنے آپ پہ لیتی. یہ فصیل, یہ چہار دیواری, یہ قلعہ, یہ شہر کی وہ باؤنڈری وال, اس کا کام بھی یہی کہ دشمن حملہ کرنے شہر والوں پہ آیا, مگر جب تک فصیل موجود ہے, جب تک یہ چہار دیواری موجود ہے, جب تک یہ قلعہ موجود ہے, دشمن کی ہر سازش, دشمن کا ہر حربہ, دشمن کی ہر کوشش ناکام ہو رہی. آپ کو کتنے ہی بہترین ہتھیاروں کے ساتھ کیوں نہ آیا, اور شاید شہر کے اندر رہنے والوں کو اگر وہ بے حس ہیں تو یہ پتا بھی نہ چلے کہ ان کے خاطر یہ فصیل اپنے سینے پہ کتنے حملے برداشت کر رہی, کیسی یہ جگہ جگہ سے زخمی ہو رہی. وہ تو شہر کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں, وہ تیریں ہوں, وہ نیزے ہوں, وہ منجنیق سے گرنے والے پتھر, وہ سب کے سب تو اس فصیل کے اوپر وارد ہوتے ہیں. لیکن جب تک فصیل شہر سلامت ہے, اس وقت تک شہر سلامت ہے, اس وقت تک لوگوں کی جان, عزت, آبرو, مال اور اولاد وہ محفوظ ہے. اور یہی سبب اور یہی وجہ کہ شہر والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جب دشمن حملہ کر رہا ہے وہ مسلسل یہ دیکھتے رہیں کہ اس فصیل میں کہیں سے کمزوری نہ آنے پائے. وہ مسلسل یہ دیکھتے رہیں کہ اس فصیل میں کہیں سے کوئی رکھنا نہ پڑنے پائے. وہ چیکنگ کرتے رہیں, وہ نگرانی کرتے رہیں, کیونکہ اگر وہ لاپرواہ ہوئے تو فصیل کو نقصان نہیں پہنچے گا, فصیل کے ٹوٹنے سے ان کو نقصان پہنچے گا. وہ بے عزت و بے آبرو ہوں گے, دشمن ان کے اوپر حملہ کرے گا, مال و دولت ان کی لوٹی جائے گی, اولاد ان کے خطرے میں پڑے گی. تو شہر والوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مسلسل اس فصیل کو طاقتور سے طاقتور بناتے رہیں, اپنے تمام تر وسائل اسی فصیل کی حفاظت کے لیے لگائے. اللہ کے رسول نے بھی بطور شباہت, بطور تشبیہ کیا لفظ استعمال کیا کہ ساری ذمہ داریاں خود بخود طے پا گئی. ہر ایک کو پتا چل گیا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے, ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. علماء اسلام کے لیے فصیل کا کام انجام دے رہے, چہار دیواری کا کام انجام دے رہے. یہ علماء ہیں جو شہر پناہ کی دیوار بن رہے, شہر کو بچا رہے ہیں. یہ شہر پناہ, یہ شہر کو بچانے والے ہیں. یعنی 24 گھنٹے مومن جو جہاد کے عالم میں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ حملہ وہی ہوتا کہ جو کوئی غیر ملکی طاقت فوجوں کی مدد سے کرے, وہ تو شہروں پہ حملہ ہوتا. ایمان کا حملہ تو 24 گھنٹے کا جہاد, جس کو اللہ کے رسول نے جہاد اکبر کہا, وہ شیطان کا مقابلہ. اب جب تک کسی مقام پر عالم موجود, جب تک کسی مقام پر عالم کو مضبوط اور طاقتور بنایا گیا, جب تک کسی مقام پر لوگ علماء کی کمک اور معاونت کر رہے ہیں, یہ عالم تو دشمنوں کی جانب پھیلائی جانے والی ہر گمراہی کو اپنے سینے پہ لیتا. ایک حملہ ہوتا ہے میزائل سے, اور ایک حملہ ہوتا ہے عقیدے کی کمزوری سے, ایک حملہ ہوتا ہے بمباری سے, ایک حملہ ہوتا ہے کردار کی کمزوری سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حملہ وہی ہے کہ کوئی میزائل آتا ہوا نظر آئے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حملہ وہی ہے کہ کوئی جہاز بمباری کرتا نظر آئے. ارے وہ جسمانی حملہ ہے. اس سے زیادہ خطرناک حملہ کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے, معاشرے کے اندر لوگوں کے کردار کو اسپوائل کیا جائے, معاشرے میں لوگوں کے عقیدوں میں کمزوری پیدا کی جائے. میزائل کا مقابلہ آسان ہے, اس کا مقابلہ مشکل ہے. یہ عالم ہے, یہ عالم ہے جو فصیل شہر کا کام انجام دے رہا ہے, جو قلعہ بن کے شیطان کے اور شیطانی کارندوں کے تمام حملوں کو اپنے آپ میں برداشت کر رہا. جب تک وہ موجود ہے ہمارے عقیدے محفوظ, ہمارے بچوں کے عقیدے محفوظ. جب تک وہ موجود ہے اور طاقتور ہے, اس وقت تک ہمارے اور ہمارے بچوں کے کردار سلامت. جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہیں. مگر یہی بدقسمتی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ فصیل کے اندر بیٹھے ہیں
اور باہر سے دشمن کا حملہ جاری ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری ذمہ داری اس فصیل کو طاقتور بنانا ہے، مسلسل کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ دشمن کے حملے تو جاری ہے، اندر سے ہمیں سپورٹ دینا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں کہ جس کے ذہن اس جانب متوجہ ہیں۔ تو اللہ کا رسول عجیب مثال دے گیا کہ اگر آپ کے ذہن میں پرانے زمانے کی جنگیں اور آپ کے ذہن میں پرانے زمانے کے شہر کی دیواریں ہیں، آپ سمجھ گئے، اور اسی کو دوسرے مقام پہ اس طرح بتایا کہ اذا مات العالم، جس وقت کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے، اسلام کی اس دیوار میں ایسا شگاف اور رکھنا پڑتا ہے کہ قیامت تک کوئی اسے پر نہیں کر پاتا ہے، قیامت تک اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول بار بار یاد دلا رہا کہ یاد رکھو، اگر تمہارے عقائد اور اگر تمہارے کردار اور اگر تمہاری عاقبت محفوظ ہے تو اس دن تک جب تک علماء طاقتور ہیں، جب تک تم ان کو سپورٹ کر رہے ہو، جب تک تم ان کو سہارا دے رہے ہو۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن